بھائی آپ اس سے شادی سے انکار کر سکتے ہیں کیا؟ میں نے کوشش کی تھی لیکن بابا نے میری ایک نہیں سنی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر بات کریں گے۔ منہا سب کچھ سن چکی تھی اس لیے کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ ادھر بہرام کے سامنے ایک بار پھر اس کا چہرہ گھوم آیا تھا۔ رات کو منہا اسلم صاحب کے کمرے میں موجود تھی۔ اسلم صاحب آرام دہ کرسی پہ آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ بابا، منہا نے آہستہ سے پکارا۔ اسلم صاحب نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ منہا کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آؤ آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ مجھے فرقان بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ منہا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت تھا۔ بولو۔ میں جا رہی ہوں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ کبھی بھی فرقان بھائی کو یہ یاد نہیں کروائیں گے کہ میں ان کی وجہ سے وہاں ہوں۔ منہا چپ کر گئی۔ بس مجھے یہی کہنا تھا اور کچھ نہیں۔ منہا واپس جانے لگی، تبھی اسلم صاحب نے روکا۔ مجھ سے کوئی اور بات نہیں کرو گی؟ کوئی گلہ نہیں کرو گی اپنے بابا سے؟ اسلم صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں بابا، کوئی بات نہیں کرنی مجھے، کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ منہا خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ویسے بھی بابا، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، بیٹیاں چاہے جان بھی دے دیں، والدین کو ہمیشہ بیٹا ہی عزیز رہے گا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہ کہو۔ تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ ان دونوں پہ تمہیں ترجیح دی ہے، لیکن بیٹا اب میں بے بس ہوں، کوئی اور راستہ نہیں ملا مجھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ نہیں بابا، ایسا نہ کہیں۔ تم مجھے دل سے معاف کر دو تاکہ جو زندگی بچی ہے سکون سے گزار سکوں۔ بابا، اللہ نہ کرے، میری تو دعا ہے آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ شکر ہے دل صرف سنتا ہے، اگر بولتا تو قیامت ہوتی۔ اسلم صاحب نے منہا کو خود سے لگا لیا اور نہ جانے کب تک دونوں آنسو بہاتے رہے۔ بوا، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہیں؟ زویا نے بوا سے پوچھا جو کھانے کی ٹرے اٹھائے آ رہی تھی۔ زویا بیٹا، فرقان بیٹے نے کل سے کھانا نہیں کھایا، کہتا ہے بھوک نہیں ہے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، یہ مجھے دیں۔ لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کہا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا۔ بوا کوئی بات نہیں، آپ دیں مجھے۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر فرقان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ میں نے کہا نا نہیں کھانا مجھے، کوئی بار بار تنگ کیوں کر رہی ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ زویا کمرے میں داخل ہو گئی۔ کیا میں بھی نہیں آ سکتی؟ زویا تم یہاں؟ فرقان اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ جی بالکل میں، اور جلدی سے یہ کھانا ختم کریں، نہیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ زویا نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ فرقان مسکرا گیا۔ زویا ایک بات تو بتاؤ، کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ مرتے دم تک، وعدہ رہا آپ سے، زویا نے پر یقین انداز میں کہا۔ اور اگر میں ثابت نہ کر سکا تو؟ نا امیدی کی باتیں نہیں کرتے، مجھے تم پر پورا یقین ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اللہ کا شکر ہے کوئی تو مجھ پہ یقین رکھتا ہے، مجھے اب اور کسی کے یقین کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ منہا کے لیے پریشان نہ ہونا، میں بہرام بھائی سے بات کروں گی، ابھی اس کا سیمسٹر فریز کروا دیں، بعد میں وہ دوبارہ شروع کر لے گی۔ تھینک یو سو مچ، اگر اب تھینک یو بولا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ زویا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اچھا اب کھانا کھا لیں، میں منہا کے پاس جا رہی ہوں۔ آج منہا اور بہرام کا نکاح تھا۔ منہا نے سفید رنگ کا ہی جوڑا پہنا ہوا تھا جو کل احمد اور افشاں لے کر آئے تھے۔ افشاں اور زویا کے بہت اصرار پر اس نے لال رنگ کی چنری اوڑھ رکھی تھی،
میک اپ ہلکا سا کیا تھا لیکن اس میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ سفید رنگت، گہری کالی آنکھیں جس میں کوئی بھی ڈوب سکتا ہے، جس پر چشمہ لگا کر کسی کو بھی مدہوش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج زویا کی ضد کی وجہ سے چشمہ نہیں لگایا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جس میں لال ڈورے تھے جو اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ منہا بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، اب وہ منہا اسلم شاہ سے منہا بہرام خان بن چکی تھی۔ رخصتی کے وقت اس کا ایک بھی آنسو نہیں بہا تھا۔ نہ جانے اس وقت سارے آنسو کہاں جا چکے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد فرقان سے ملی تھی۔ بھائی میں انتظار کروں گی آپ کا۔ ساتھ ہی گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ضرور، میں اپنی گڑیا کو لینے ضرور آؤں گا۔ منہا رخصت ہو کر نئے گھر میں آ چکی تھی۔ زویا بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ زویا مجھے نیند آ رہی ہے، اب میں ریسٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ زویا جو ابھی اسے بہرام کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی، اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ منہا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ بہرام بھائی آنے والے ہی ہوں گے، تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ زویا پلیز مجھے کسی کا انتظار نہیں کرنا، واش روم بتا دو کہاں ہے، اور ڈریسنگ روم بھی، مجھے چینج کرنا ہے۔ منہا کا لہجہ تلخ تھا۔ اچھا یہ رہا واش روم اور ساتھ ہی ڈریسنگ روم ہے۔ زویا نے کھڑے کھڑے ہی سب بتا دیا۔ اور میرا ڈریس کہاں ہے؟ زویا نے وہاں پڑے بیگ میں سے اسے ڈریس نکال کر دیا جو زویا ساتھ لے کر آئی تھی۔ تم یہ چینج کرو، میں باقی چیزیں کبرڈ میں سیٹ کرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ منہا چینج کرنے چلی گئی جبکہ زویا اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ منہا جب فریش ہو کر آئی تب تک زویا کبرڈ سیٹ کر چکی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، تم ریسٹ کر لو، گڈ نائٹ۔ وہ اسے پیار سے گلے لگاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ منہا نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، بہت سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم تھا جس میں بہرام کی تصویر تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ مختلف پرفیومز پڑے تھے جن میں سے منہا کی جان بستی تھی، لیکن اس وقت اسے خوشبو سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ 2 دنوں سے وہ سوئی نہیں تھی، اس لیے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جب بہرام خان کمرے میں آیا تو منہا چینج کر کے سو چکی تھی۔ وہ خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بلیک شیروانی میں وہ کسی ملک کا شہزادے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے شیشے سے ایک چٹتی ہوئی نگاہ منہا پہ ڈالی جو سوئی ہوئی اور بھی معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے شادی سے پہلے اسے ایک دفعہ ہی دیکھا تھا اور اب دوسری دفعہ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ اس کے سحر میں ہی مبتلا رہا، پھر سر جھٹک کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ خالہ جان کیا ولیمہ نہیں ہوگا بھائی کا؟ زویا نے آئمہ سے پوچھا۔ آئمہ نے حیرت سے زویا کو دیکھا اور پھر اسما کو۔ ہاشم خان بھی اس کی بات سن کر ٹھٹک گئے۔ آپ اس کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، یہ تو ہے ہی پاگل۔ اسما نے غصے سے زویا کو گھورا۔ یہ شادی عام شادی جیسی نہیں ہے، یہ خون بہا کے طور پہ ہوئی ہے، اس لیے کوئی بھی تقریب نہیں ہوگی۔ ہاشم خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ لیکن خالو جان شادی تو شادی ہے، عام ہو یا خاص۔ ابھی جوان بیٹے کی موت کا غم کم نہیں ہوا تھا، اوپر سے دوسرے بیٹے کی اس طرح شادی اور زویا کی بے تکی باتیں۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا اسما نے زویا کو وہاں سے بھیج دیا۔ جاؤ جا کر پیکنگ کرو، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ زویا نے منہ برا بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ لوگ برا نہ مانیں تو ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ اسما زویا کے جانے کے بعد ان دونوں سے مخاطب تھی۔ آپ ہی بتائیں کیا بات ہے؟ دیکھو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا،
خدا کو شاید یہی منظور تھا، لیکن منہا بہت اچھی لڑکی ہے اور بہت حساس بھی۔ آپ لوگ تھوڑا خیال رکھنا اس کا۔ بچپن سے ماں کے پیار سے محروم رہی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اور اسلم صاحب نے بہت لاڈ اور پیار سے پالا ہے اسے۔ آپ لوگ بھی کوشش کرنا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اسما اپنی بات ختم کر کے ان کے جواب کی منتظر تھی۔ ہم کوشش کریں گے، لیکن میں بی جان کا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاشم خان کا دل اسما کی بات سن کر تھوڑا نرم پڑ چکا تھا۔ ہاشم منہا سے مل چکا تھا۔ وہ واقعی گڑیا جیسی نرم و نازک تھی، بالکل کانچ کی طرح، جو ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ سکتی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ زویا دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ہاں آ جاؤ، بہرام نے کہا، جو لیپ ٹاپ میں کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ منہا بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ زویا منہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہرام بھائی بس بھی کریں آپ، اب کل تو شادی ہوئی ہے آپ کی، اور آپ کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے، میری دوست کو بور کر رہے ہیں آپ، زویا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا۔ بہرام نے ایک نظر منہا کو دیکھا جو ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آپ لوگ باتیں کرو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ بہرام باہر جا چکا تھا۔ منہا میں جا رہی ہوں آج، زویا نے نرمی سے کہا، پلیز 1-2 دن تک رک جاؤ، میں تو گھر میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ منہا روحانسی ہو گئی تھی۔ فکر نہ کرو، ماما نے کہا ہے وہ خالہ سے بات کریں گی۔ اب تم واپس کب آؤ گی؟ منہا اب تو 1 ماہ لگ جائے گا، یونی میں کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں، پچھلے 2 ہفتہ سے چھٹی پہ ہوں، اور اب مڈ ہونے والی ہے۔ یونی کا سن کر منہا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ منہا میری جان، پلیز رو مت، بہرام بھائی بہت اچھے ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ منہا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا اب رونا بند کرو اور ایک اچھی سی اسمائل دے دو مجھے۔ منہا ہنس پڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو صاف ظاہر تھے۔ وہ صرف اس کا دل رکھ رہی تھی۔ تبھی بہرام، اسما اور ایما کمرے میں داخل ہوئیں۔ منہا اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو خالہ سے کہہ دینا، منہا نے بس مختصر جواب دیا۔ بہرام خاموش کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا منہا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، خیال رکھنا اپنا۔ زویا سے ملتے وقت چاہتے ہوئے بھی آنسو روک نہ پائی، لیکن جلد ہی اس نے خود پہ اپنا ضبط کر لیا۔ تینوں ان کو چھوڑنے باہر تک آئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ لوگ ہال میں واپس آ گئے۔ 2 دن ہو چکے تھے، لیکن منہا اور بہرام کے درمیان ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی۔ صبح بہرام اٹھ کر واک پہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو منہا ابھی سو رہی تھی۔ اس نے 1-2 دفعہ اسے اٹھانے کی کوشش بھی کی، لیکن منہا تو گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی۔ بہرام 2 منٹ کا الارم سیٹ کر کے خود فریش ہونے چلا گیا۔ منہا الارم کی آواز سن کر بوکھلا گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی الارم بہرام نے ہی لگایا ہوگا۔ تب تک بہرام فریش ہو کر آ چکا تھا۔ منہا اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، فریش ہو کر آئی۔ بہرام آفس کے لیے تیار تھا۔ منہا نے ابھی اپنے بال ہی سیٹ کیے تھے۔ یہ موبائل ہے، تمہیں ضرورت ہوگی، اس میں میرا، زویا اور فرقان کا نمبر سیو ہے۔ منہا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، میں لیٹ ہو رہا ہوں ناشتے کے لیے، کہتے ہی بہرام باہر کی طرف بڑھ گیا۔ منہا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ دونوں نے سلام کیا۔ بہرام کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ منہا ابھی وہیں کھڑی تھی۔ آؤ بیٹا ناشتہ کرو، بیٹھو، آئمہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ ابھی منہا نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ بی جان بول پڑی، اے لڑکی، 1 قدم بھی مت اٹھانا تم، ہرگز یہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی تم، جاؤ یہاں سے۔ بی جان نے
قدر نفرت کا اظہار کیا تھا۔ منہا کو تو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دادو، پہلی بات اس کا نام منہا بہرام خان ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ میری بیوی ہے، اس لیے یہ بھی بھابھی کی طرح ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا کرے گی، بہرام نے غصے سے کہا تھا۔ اس نے منہا کو اپنے ساتھ خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ منہا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سب نے چپ کر کے ناشتہ کیا۔ منہا کا حلق سے نوالا ہی نہ گزر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بہرام آفس کے لیے نکل گیا۔ کچھ دیر تک اسد اور ہاشم بھی جا چکے تھے۔ منہا اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ سکینہ، جو لڑکی آئی ہے اسے بلا کر لاؤ، بی جان نے قدرے نفرت سے کہا۔ جی بی جان، وہ فرما برداری سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ منہا کمرے میں چیزیں سیٹ کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر پیغام دیا۔ منہا اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں آ گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ منہا نے نرمی سے کہا۔ کیوں، میں نہیں بلا سکتی؟ بی جان کے لہجے سے ہی نفرت چھلک رہی تھی۔ ادھر منہا ہونکوں کی طرح بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سارا لاؤنج صاف کرو، پہلے ڈسٹنگ کرو اور پھر فرش صاف کر دو، بی جان نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن مجھے کچھ نہیں کرنا آتا، منہا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، یہ آج سے تمہارا ذمہ ہے، جیسے مرضی کرو، یہ مت بھولو کہ تم ونی کے طور پہ یہاں لائی گئی ہو۔ منہا کے چہرے پہ کچھ ننھے قطرے چھلک پڑے تھے۔ اس نے آئمہ کی طرف دیکھا۔ بی جان، آپ ایسا نہ کریں، اسے واقعی کوئی کام نہیں آتا ہوگا، آئمہ نے کہا۔ تم اس کی وکالت مت کرو، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آئمہ چپ سدھار گئی۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے اور کام پہ لگ جاؤ۔ سارا دن بی جان نے منہا کو کمرے میں نہیں جانے دیا۔ وہ بالکل ادموئی ہو گئی تھی۔ شام کو بہرام کے آنے سے پہلے بی جان نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے زویا کو فون کیا اور رو رو کر سارا حال بیان کیا۔ بی جان سے تو کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے، میں خالہ جان کو بھیجتی ہوں تمہارے پاس کال کر کے۔ تھوڑی دیر میں آئمہ منہا کے پاس تھی۔ منہا بخار سے تپ رہی تھی۔ منہا بیٹا، کیا ہوا؟ مجھے بتا دیتی، میں خود آ جاتی۔ کچھ دیر وہ اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ بی جان کے رویے سے تھوڑی شرمندہ بھی تھی۔ ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی، ہاشم صاحب بلا رہے ہیں۔ سکینہ، تم منہا کے لیے کچھ کھانے کو لا دو اور ساتھ گرم دودھ اور دوا لا کر دو۔ سکینہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ منہا بیٹا، دوا لے لینا، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جی شکریہ۔ آئمہ کے جانے کے بعد اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ سکینہ دوا اور دودھ رکھ کر جا چکی تھی۔ دودھ پڑا پڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے بھائی بابا اور بوا کی بہت یاد آئی، جو اس کی تھوڑی سی تکلیف سے بے چین ہو جاتے تھے۔ اسی وقت بہرام کمرے میں داخل ہوا، ساتھ ہی اس کا فون بجا تھا۔ زویا سے بات کر کے موبائل سائیڈ پہ رکھ دیا۔ منہا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اسے بہرام کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بہرام نے ایک نظر منہا کو دیکھا جس کے آنسو ابھی تک رواں تھے، پھر اس نے کھانے کی ٹرے دیکھی جو ویسے ہی پڑی تھی، کوٹ اتار کر سائیڈ پہ رکھ دیا اور خود ٹائی کی ٹاٹ ڈھیلی کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت کیسی ہے؟ اور کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی تک؟ بہرام نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بی جان، کہتے کہتے منہا بری طرح رو رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر آنسو صاف کیے۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ مجھے زویا نے بتا دیا ہے سب کچھ، میں دادو سے بات کروں گا۔ منہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اچھا کھانا کھاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بہرام فریش ہو کر واپس آیا تو کھانا بھی ویسے ہی پڑا تھا اور منہا بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بہرام کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ دل نہیں کر رہا میرا۔ کیا مطلب دل نہیں کر رہا؟ جلدی کھانا کھاؤ، پھر دوا لے کر ریسٹ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی، تاکہ صبح پھر کام کر سکو نا، منہا نے طنز سے کہا۔ بہرام اس کے لہجے سے ٹھٹک گیا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن جلدی کھانا ختم کرو اور پھر دوا لو۔